دین چھوڑ کر دوسرے مذہبوں کو اختیار کرنے لگے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک ان کے لیے جو کہ دین سے پھر جاتے ہیں ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے، کیونکہ دین پر جب قائم ہے تو اللہ کی طرف سے ہر نعمتیں آپ پر اترتی ہیں، اور جب دین پر آپ قائم نہیں ہیں بلکہ دین کو آپ ٹھکرا دیتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں بھی آپ سے روٹھ جائیں گی اور آپ کو جو ہے ٹھکرا دیں گی۔ اس لیے ہمیں کیا چاہیے؟ دین پر ہمیشہ قائم رہنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صحابہ کچھ حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، دین پر عمل بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے دوسرے بھائی جو صحابہ ہیں وہ ہم سے وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اللہ نے ان کو دولت بھی عطا فرمائی ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ سارے مسلمان برابر ہیں، بلکہ کوئی اونچا ہے، کوئی نیچا ہے، کوئی مرتبے والا ہے، کوئی اس سے کم درجے کا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے بھائی تو دین پر قائم بھی ہیں اور اللہ نے ان کو روزی بہت بڑھا دی ہے، دولت اور سرمایہ ان کے ہاتھ میں ہے، ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جو شکایت کر رہے ہو یا عرضی پیش کر رہے ہو، یہ میں ایک ایسا نسخہ تمہیں بتا دیتا ہوں کہ جو نسخے پر عمل کرے گا تو اس کو تاجروں کے اور مالداروں کے برابر وہ ثواب میں رہے گا۔ اگر وہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ پاک ان کو ثواب عطا فرماتا ہے، تو میں ایسا ایک وظیفہ بتا دے رہا ہوں کہ تم وہ پڑھو گے تو اللہ پاک تمہارے لیے روزی بھی مہیا کرے گا، برکتیں بھی عطا فرمائے گا، جتنا کہ مالدار ثواب پائیں گے اتنا آپ کو بھی ملے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا، عرض کیا صحابہ نے وہ کون سا وظیفہ ہے؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ دن میں، رات میں 24 گھنٹے کے اندر کم از کم آپ کیا پڑھو؟ سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھو۔ کیا پڑھو؟ پڑھیے سب لوگ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا معنی ہوگا سبحان اللہ؟ کہ اللہ پاک جو ہے وہ بے نیاز ہے، اللہ پاک ہے، اور اللہ کی مشیت جو ہے وہ سب سے عام ہے، صاحب غنی ہے وہ۔ تو فرمایا کہ سبحان اللہ پڑھو، اور کیا پڑھو اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ۔ الحمدللہ کا معنی کیا ہوا؟ کہ اللہ کی تعریف ہے، سب تعریفوں سے بڑھ کر اس کی تعریف ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ پڑھو۔ اور تیسرا کلمہ یہ ہے کہ اللہ اکبر۔ کیا پڑھو؟
اللہ سب سے بڑا ہے. کائنات میں یا کوئی بھی ایسا نہیں جو اللہ کی بڑائی نہ کرتا ہو. اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر. اللہ بڑا ہے. تو یہ 3 کلمات ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. اللہ اکبر کتنے بار؟ 34 بار پڑھو. سبحان اللہ 33، الحمدللہ 33 اور اللہ اکبر 34 مرتبے پڑھ لیا کرو. تو جو مالداروں کو اللہ پاک دن بھر خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا تو وہ ثواب تم کو اللہ پاک عطا فرما دے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی عطا کتنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ حسد کر رہے تھے، بلکہ وہ کثرت نعمت پر شکریہ ادا کرنے کے لیے ان کی خواہش تھی کہ ہم لوگوں کو بھی اللہ پاک مال عطا فرما دے، یعنی مال کا ثواب عطا فرما دے. اور ہم سب لوگوں کو، اگرچہ ہم غریب ہیں لیکن ہم سب لوگوں کو اللہ پاک وہ ثواب عطا فرمائے جو مالداروں کو ثواب ملتا رہتا ہے. تو اللہ نے اتنا سہل اور آسان دے دیا. مالدار تو محنت کر کے دولت کماتے ہیں، اور غریب لوگ اگر صرف چند کلمات کو یاد کر لیں اور رٹ لیں اور ان کلمات کو دن اور رات میں پڑھیں 33 مرتبے اور 34 مرتبے، تو اللہ تعالیٰ غیب سے امداد فرمائے گا اور غیبی ان کو رزق بھی ملے گی، اور انشاءاللہ الرحمن ثواب بھی سب میں کمی نہیں ہوگی، ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بھی، یعنی ہم سب لوگوں کے اندر بھی وہی صفت چاہیے جن صفتوں سے صحابہ متصف تھے. ہم تو نہیں ہو سکتے ہیں، مگر ان کی مثال اور ان کی نقل تو ہم کر سکتے ہیں. صحابہ کی مثال تو ہم نقل کر سکتے ہیں، اس لیے ہم صحابہ کی مثال نقل کریں اور ان کی سیرت پر چلنے کی کوشش کریں. اللہ پاک ہم سب لوگوں کو انشاءاللہ کامل مومن بھی بنا دے گا، رزق میں وسعت بھی دے گا، عزت بھی اللہ بڑھائے گا. سب دولت، عزت کی دولت اور پیسوں کی دولت جتنی ہو کبھی محتاجی نہیں رہے گی انشاءاللہ. اس وظیفے سے کبھی محتاجی نہیں رہے گی. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اس کا اہل بنا دے، اور ہم سب لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر چلنے سے آدمی کے اندر ہر خوبی پیدا ہو جاتی ہے نا. اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے.